بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے حاضری پاک کی نیاز۔ دوستو، اہل تشیع میں ایک حاضری پاک کا تصور بھی ہے۔ دراصل یہ مولا شہنشاہ وفا کردگار ادب سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام کی نیاز ہوتی ہے۔ اس کے لیے تاریخ یا وقت مقرر نہیں ہوتا، بلکہ جب اور جس وقت کوئی چاہتا ہے حاضری کروا سکتا ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ اسے حاضری کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ باقی جتنی نیازیں ہوتی ہیں ان میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ مومنین خود چل کر نیاز کے پاس آئے، بلکہ اکثر نیازیں مومنین کے گھروں میں بھی بھجوائی جاتی ہیں، مگر اس نیاز کا اتنا احترام کیا جاتا ہے کہ یہ نیاز کسی کے پاس چل کر نہ جائے بلکہ سب اس کی حاضری میں آئیں۔ اس لیے اسے حاضری کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے جسے میں حاضری کے طریقہ کے آخر میں عرض کروں گا۔ دوستو، حاضری پاک کے تیار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہر چیز کے حلال، طیب و طاہر ہونے کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ یعنی جس مکان میں اسے تیار کیا جاتا ہے اس مکان کو از سر نو پاک کیا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے۔ اس کی تیاری کے لیے نئے برتن لائے جاتے ہیں۔ سوجی کا حلوہ تیار کرنے میں جو گھی استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی مومنین کے ہاتھوں کا تیار کردہ لایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آگ جلانے کے لیے جو لکڑیاں استعمال ہوتی ہیں انہیں بھی پہلے پاک کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ آگ بھی مطہرات میں سے ہے، مگر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جلنے سے پہلے بھی انہیں پاک ہونا چاہیے تاکہ وہ نجس حالت میں نیاز والے کمرے میں نہ جائیں۔ اسے باوضو حالت میں بڑی احتیاط سے تیار کیا جاتا ہے۔ جب یہ نیاز تیار ہو جاتی ہے تو اس وقت اسے ایک بڑے سے کھلے برتن تھال میں ڈال کر تیار کرنے والے کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے اور باہر سے مومنین کو بلایا جاتا ہے، اور اس میں کسی دشمن آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل نہیں کیا جاتا۔ دوستو، جب مومنین پہنچ جاتے ہیں پھر وہ اس کمرے کے باہر نواخوانی اور ماتم کرتے ہیں اور دعائے تعجیل فرج کرتے ہیں اور آل محمد علیہم السلام کے دشمنوں پر تبارہ کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے کربلا میں خاندان پاک علیہم السلام پر ظلم کیے تھے ان پر تبارہ کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ وقت صرف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اندر جا کر اس نیاز پر سے کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو وہاں سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام کے دست مبارک کا نشان موجود ہوتا ہے، اور اسی کو نیاز کی منظوری کی علامت مانا جاتا ہے، اور اسی نشان کی موجودگی کی وجہ سے بھی اسے حاضری کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نیاز پاک میں خود شہنشاہ وفا علیہ السلام کی حضوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نیاز کو باہر نہیں لایا جاتا، بلکہ اسی کمرے میں جا کر سارے لوگوں کے ہاتھ دھلائے جاتے ہیں اور وہاں انہیں نیاز پیش کی جاتی ہے، اور نیاز کھانے کے دوران ظالمین پر لعنت کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ظالمین کے ظلم کا سب سے زیادہ صدمہ شہنشاہ وفا علیہ السلام کو پہنچا تھا، اس لیے دشمنوں پر لعنت کرنے سے انہیں سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جب نیاز کی تقسیم کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو اس کے باقی ماندہ متعلقات کو اسی کمرے میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا جاتا ہے، یعنی چولہے کی والی راکھ، بچی ہوئی لکڑیاں، حتیٰ کہ مومنین کے ہاتھوں والا پانی بھی اس گڑھے میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مصباح شیعت سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک کریم آقا کی بارگاہ میں دعا کریں گے: اللہ جل یا منتقم مولا غازی عباس، یا مسرت مولا غازی عباس، یا وارث خون مولا غازی عباس، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ، یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔